السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاباش ارمیش، کیا حال ہے آپ کا؟ خدا، آپ کیسی ہیں؟ آپ الحمدللہ۔ الحمدللہ بچے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ بس اسی خوشی میں ہم اپنی آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے بہت پیارا دن گزارا ہے نا؟ آج یوم عرفہ تھا اور آج ہم نے بہت سی دعائیں مانگی ہیں نا بچوں نے؟ دعائیں یقیناً مانگی ہوں گی، مجھے پورا یقین ہے بچوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بہت سی دعائیں مانگی ہوں گی، ہے نا؟ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلیں ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ آپ لوگ بھی بسم اللہ بھی پڑھ لیجئے اور دعا بھی پڑھ لیجئے پیارے بچوں۔ اچھا جی، ہم ایک مزے کی سٹوری سن رہے ہیں، کہانی سن رہے ہیں ہم اس کلاس میں، اور کہانی جس بچے کی ہم سن رہے ہیں اس بچے کا نام کیا ہے؟ خدا، اس بچے کا کیا نام ہے جس کی کہانی ہم سن رہے ہیں؟ آپ کو مجھ کو نہیں پتا؟ آپ کو نہیں پتا؟ ارمیش آپ کو پتا ہے؟ ارمیش کو بھی نہیں پتا؟ اچھا بھائی پیارے بچوں، ہم تو روزانہ کہانی سنتے ہیں، آپ لوگوں کو جلدی سے ریکال کریں، یاد کریں کہ کس بچے کی ہم کہانی سن رہے ہیں۔ ہم اتھر کی کہانی سن رہے ہیں۔ اتھر جو اپنے دادا جان کے ساتھ کہاں گیا ہوا ہے؟ حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے نا؟ ہم تو اس کی کہانی سن رہے ہیں۔ جی بچوں، تو ہم اتھر کی کہانی سن رہے ہیں جو اپنے دادا جان کے ساتھ کہاں گیا ہوا ہے؟ حج کرنے کے لیے سعودی عرب گیا ہوا ہے، مکہ مکرمہ گیا ہوا ہے۔ اور کل ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے دادا جان کے ساتھ میدان عرفہ میں موجود تھا، میدان عرفات میں موجود تھا۔ یہاں پر اس نے وادی نمرہ میں نماز بھی پڑھی تھی، ظہر اور عصر کی ملا کر ایک ساتھ، اور یہاں پہ اس نے بہت سی دعائیں مانگی تھی، بہت سی دعائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ 9 ذی الحج کا دن تو اس کا ایسے خوبصورت سا گزرا تھا، تو آج اس کا کون سا دن تھا؟ 10 ذی الحج، ٹھیک ہے؟ یعنی 10 ذی الحج کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم النحر۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ جو ایام حج ہیں ان کے اپنے اپنے نام بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایام حج جو ہیں یہ 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک ہوتے ہیں، اور جو 10 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے یوم النحر، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن کیا ہوتا ہے، اس دن کی خاص بات کیا ہے۔ ہاں جی، ابھی ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم دیکھیں گے کہ اتھر جو ہے وہ اس دن 10 ذی الحج کو اس نے کیا کیا خاص کام کیے ہیں، اور اس کا یہ دن کیسا گزرا ہے۔ اچھا بھی پیارے بچوں، جس وقت فجر کی اذانیں ہوئی نا، تو فجر کے بعد سورج طلوع ہو گیا، روشنی پھیل گئی، اور پتھر جو تھا وہ اپنے آس پاس دیکھنے لگا، اس کو سب کچھ نظر آ رہا تھا، بہت پیارا نظر آ رہا تھا۔ اور دادا جان نے اس کو بتایا کہ اتھر آج 10 ذی الحجہ ہے، آج یوم النحر ہے، اور اب ہم مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اور دادا جان یہ کہتے ہی اونچی آواز میں تلبیہ پڑھنے لگے۔ تلبیہ پڑھنا تو اتھر کو بھی بہت زیادہ پسند تھا، بہت زیادہ۔
تو آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا نا کہ اس نے وہاں سے کنکریاں بھی چنی تھی، چھوٹے چھوٹے پتھر بھی چنے ہوئے تھے، دادا جان نے بھی چنے تھے اور اطہر نے بھی چنے تھے۔ تو ان کے پاس کنکریاں بھی تھیں اور وہ تلبیہ بھی پڑھتے جا رہے تھے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ اچھا، آپ لوگوں میں سے کوئی تلبیہ سنانا چاہے گا مجھے؟ کسی کو یاد ہوا ہے؟ میں نے بچوں کو یہ ہوم ورک بھی دیا تھا نا کہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ آپ بھی میں نے آپ سنائیے مجھے، خدا آپ سنائیے۔ لبیک لبیک اللہم شاباش، سنائیے۔ ارمیش، کیا آپ کو بھی آتا ہے؟ خدا آپ کی آواز نہیں کلیئر آ رہی۔ ارمیش، کیا آپ کو تلبیہ مجھے آتا ہے۔ سنائیے، اونچی آواز میں سنائیے، لبیک خدا بیٹی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ شاباش، آپ سنائیں۔ لبیک اللہ شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ شاباش، ویری گڈ ارمیش، آپ نے بہت پیارا سنایا، بہت پیارا پڑھا، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب کریں۔ اور اب یہاں پہ ہماری پیاری سی بیٹی آمینہ موجود ہے۔ آمینہ بیٹی، آپ تلبیہ سنائیں۔ لبیک اللہم لبیک سنائیے۔ آمینہ، جی ٹیچر۔ جی بیٹا، مجھے تلبیہ سنائیں۔ لبیک اللہم لبیک، جلدی سے سنائیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ شاباش، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں آپ نے کتنا پیارا پڑھا، بہت پیارا پڑھا آپ نے آمینہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور ہدا کی ہمیں آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہدا نے بھی بہت اچھا پڑھا ہوگا اور ہدا کو بھی بہت اچھا یاد ہوگا۔ ہم ایک دفعہ اس کو اسکرین پہ سن بھی لیتے ہیں۔ میں آپ بچوں کو ایک دفعہ پیارا سا سناتی ہوں کہ ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آگے دیکھیں گے کہ اطہر اور اس کے دادا جان جو یہ پڑھتے جا رہے تھے اتنا پیارا اونچی آواز میں، تو ان کو کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ اطہر کو تو تلبیہ پڑھنا ویسے بے اندازہ پسند، بہت زیادہ۔ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم جی تو پیارے بچوں، اس طرح سے اتھر اور اتھر کے دادا جان تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، اور ان کے پاس میں نے آپ کو بتایا کہ کیا تھی، کنکریاں بھی تھیں۔ اچھا، جب وہ مزدلفہ سے مینا کی طرف آ رہے تھے تو وہاں سے ایک جگہ تھی، اس کا نام ہے وادی محسر، وہاں سے وہ تیزی سے گزرے، ٹھیک ہے، اور پھر کہاں آ گئے، وہ یہاں آ کر مینا پہنچ گئے واپس، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کو میپ دکھایا تھا نا، بچے میپ دیکھ رہے تھے، دوبارہ ہم میپ شیئر کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا جگہ کون سی تھی۔ ہم نے کیا کیا تھا، میدان عرفات سے جو ہے مزدلفہ، اور پھر مزدلفہ سے واپس کہاں آ گئے، اتھر اور اس کے دادا جان مینا کی طرف آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بچوں ایک شیطان کو انہوں نے کیا کرنا تھا، کنکریاں مارنی تھی۔ ایک یہاں پہ ستون بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بلکہ 3 ستون ہیں، رائٹ، اور ان میں سے ایک ستون کو جو ہے وہ انہوں نے آج کے دن کیا کرنا تھا، کنکریاں مارنی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیوں مارنی تھی، اس کی وجہ کیا ہے، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں نا، میدان عرفات میں ان کا ٹائم گزرا تھا، یہاں وہ مزدلفہ آئے تھے، اور اب پھر یہاں پہ واپس وہ مینا آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں آ کر انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جمرہ عقبہ جو ہے اس کی رمی کی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو انہوں نے 7 کنکریاں ماری ہیں۔ اب ہم نے کہا نا وہ پڑھتے آ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، لیکن جب انہوں نے رمی کرنی تھی، یعنی جب انہوں نے 7 کنکریاں مارنی تھی تو وہ رک گئے، انہوں نے کوئی بھی اب تلبیہ نہیں پڑھ رہے تھے، کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے، انہوں نے پڑھنا بند کر دیا، اور گن گن کے انہوں نے 7 کنکریاں جو تھیں وہ الگ الگ جو تھی وہ ماری، ٹھیک ہے۔ اور ہر کنکری مارتے وقت پتہ ہے کیا پڑھ رہے تھے، دادا جان بھی اور اتھر بھی وہ لوگ پڑھ رہے تھے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، پھر اس کو ایک کنکری مارتے تھے، پھر پڑھتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر، پھر اس طرح پڑھتے تھے، پھر دوسری کنکری مارتے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 7 کنکریاں جو تھیں وہ جمرہ عقبہ کو ماری، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے بھلا، بچوں کو یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، ہے نا، بچوں کو یاد ہے نا، ایسے خواب دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو پیارے بچوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بار بار یہ خواب دیکھا تو انہیں سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس کے ساتھ زیادہ پیار ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان لینا چاہتے تھے کہ بھلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کون زیادہ پیارا ہے، اپنا بیٹا یا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو خواب میں دکھا رہے تھے کہ آپ اللہ کی خاطر اپنا بیٹا قربان کر دیں۔ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھی بار بار، تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا، انہوں نے کہا پیارے بیٹے، میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ اچھا مجھے ایک بات تو بتائیں، اگر کوئی بابا اپنے بچے کو کہیں کہ میں اللہ کے لیے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہوں، تو بھلا وہ بچہ کیا کہے گا؟ کیا وہ ریڈی ہو جائے گا، یا وہ ڈر جائے گا، یا وہ کیا کہے گا؟ ارمش کیا خیال ہے آپ کا؟ ارمش، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا ہوگا کہ میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو بھلا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا ہوگا، کیا سوچا ہوگا؟
اپنی میں بتاؤں؟ علم جی ہدا آپ بتائیے. اب وہ تیار ہوتا ہے. جی وہ تیار ہوتا ہے. وہ تیار ہو گئے. وہ اتنے اچھے، اتنے اوبیڈینٹ، اتنے پیارے بچے تھے. ہدا آپ نے ماشاءاللہ بہت ٹھیک جواب دیا، بہت پیارا آنسر کیا آپ نے، ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دیں. آپ نے بہت اچھا بتایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً ریڈی ہو گئے. انہوں نے کہا بابا جانی آپ مجھے اوبیڈینٹ پائیں گے، فرما بردار پائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے تو میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. اچھا پیارے بچوں، اب ہم میں سے کسی کو ایسا کوئی خواب نہیں آئے گا، نہ ہی ہم نے اب کسی کو ذبح کرنا ہے، نہ ہی ہم نے کسی کو قربان کرنا ہے. اب کسی بابا پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش نہیں ڈالنی، یہ ٹیسٹ نہیں ڈالنا کہ کوئی بھی بابا جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو قربان کریں. یہ آزمائش کس کے لیے تھی؟ یہ صرف پیغمبر کے لیے تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی. اور کیوں تھی؟ کہ یہ پتا چل جائے کہ آپ کو زیادہ پیارا کون لگتا ہے، اللہ تعالیٰ یا اپنے بیٹے. ٹھیک ہے، تو اصل بات یہ ہے بچوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پیارے لگنے چاہیے. ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. ہمیں اپنے امی ابو اچھے لگتے ہیں نا، پیارے لگتے ہیں بچوں کو امی ابو پیارے. سائرہ امی ابو اچھے لگتے ہیں؟ سائرہ آپ کو اپنی امی پیاری لگتی ہیں بہت زیادہ؟ یس. یس، دیکھیں خدا نے جواب دیا کہ یس ہمیں تو امی ابو بہت پیارے لگتے ہیں. اچھا اب اگر اللہ نہ کرے کسی کی امی یہ کہہ دیں کہ آپ نماز نہیں پڑھیں، یا آپ بتوں کی عبادت کریں، یا آپ شراب پی لیں، تو کیا پھر ہم امی کی بات مانیں گے؟ نہیں. پھر ہم امی کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمیں زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہے. امی سے بھی زیادہ محبت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نماز پڑھنی ہے، اور اگر امی کہتی ہیں کہ نماز چھوڑ دو، نہیں پڑھو، تو پھر یہ تو غلط بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یا اگر اسی طرح سے ہمیں اپنے بچے بہت پیارے لگتے ہیں نا، ہم اپنے بچوں کی ساری باتیں مانتے ہیں. لیکن اگر ہمیں کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ اب ایک بچہ کہتا ہے امی مجھے کھلونا لا دیں، مجھے آئس کریم لا دیں، میں نے آئس کریم کھانی ہے، تو امی جان فوراً آئس کریم دلا دیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آئس کریم کھانے پہ ناراض نہیں ہوتے. لیکن اگر وہی بچہ امی کو کہے امی جان مجھے شراب لا دیں، میں نے تو شراب پینی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے، یا کوئی اور ایسی گندی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہ کہے مجھے وہ لا دیں میں نے کھانی ہے، تو پھر کیا امی اپنے بیٹے کی یا بچے کی بات مانیں گی؟ پھر ماننی چاہیے؟ نہیں. نہیں ماننی چاہیے. کیوں نہیں ماننی چاہیے؟ کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ پیار اللہ تعالیٰ سے ہے. سب سے زیادہ ہمیں پیارے اللہ تعالیٰ لگتے ہیں. ٹھیک ہے، امی ابو ہمیں پیارے لگتے ہیں، ہمیں اپنے بچے پیارے لگتے ہیں، ہمیں اپنے بہن بھائی پیارے لگتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پیارے تو ہمیں اللہ تعالیٰ لگتے ہیں. یہ جو قربانی والا واقعہ ہے نا، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس ٹیسٹ دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ٹیسٹ ہو جائے کہ انہیں زیادہ پیارا کون لگتا ہے، اور بعد میں جو ہم لوگ آ رہے ہیں دنیا میں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آ رہے ہیں، ان پر بھی یہ چیز واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوست بناتے ہیں اپنا جو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے. اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے امی ابو سے زیادہ، اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ، اپنی مال و دولت سے زیادہ، اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت جس کو اللہ تعالیٰ سے ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیں گے. اچھا بھائی بچوں، اب یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے نا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے کہ میں ایک جگہ پہ جاتا ہوں جہاں پہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں گا. ایسے وہ لے کے چلے. اب کیا ہوا؟ رستے میں شیطان آ گیا. ٹھیک ہے، اور شیطان کو تو اب یہ بات بہت بری لگ رہی تھی کہ باپ بیٹا جو ہیں یہ اللہ کی بات ماننے چلے ہیں، یہ اللہ کی بات مانیں گے. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شیطان نے آ کے ڈرایا ایک جگہ پہ کہ نہیں 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 یہ کام مت کریں مت کریں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں کنکر تھے، وہ انہوں نے اس شیطان کو مارے اور اس کو بھگا دیا. پھر وہ دوسری جگہ آیا، راستہ روک کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے آپ کو منع کیا یہ کام نہیں کریں. آپ نے پھر اس کو کنکریاں ماری اور وہ بھاگ گیا.
پھر اس نے تیسری دفعہ آ کے آپ کا رستہ روکا کہ آپ یہ قربانی نہیں دیں، آپ ایسے نہ کریں، اسماعیل تو آپ کا پیارا بیٹا ہے، ایسے نہیں کریں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت تھی، تو انہوں نے پھر شیطان کو مار پکایا۔ تو اب جو یہ کنکریاں اطہر اور اس کے دادا جان جو ہیں وہ ان شیطانوں کو مار رہے ہیں، 7 مرتبہ 7 کنکریاں مار رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت پر عمل ہو رہا ہے بچوں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت شیطان کو کنکریاں ماری تھی۔ اچھا بھی پیارے بچوں، اب ایسے کنکریاں مارنے کے بعد دادا ابو نے بھی اور اطہر نے بھی کوئی دعا نہیں مانگی، کچھ بھی نہیں کیا، بس انہوں نے کنکریاں ماری اور انہوں نے کیا کیا کہ یہ رمی کرنے کے بعد، اس کنکریاں مارنے کو کہتے ہیں رمی کرنا، رمی کرنے کے بعد وہ لوگ آئے اور انہوں نے قربانی کی۔ یس، انہوں نے قربانی کی، اور انہوں نے پتہ ہے قربانی کہاں کی؟ انہوں نے مکہ مکرمہ واپس آ کے قربانی کی۔ مینا میں انہوں نے رمی کی تھی نا، مینا میں انہوں نے کنکریاں ماری تھی شیطان کو، اور اب وہ واپس مکہ میں آ گئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے قربانی کی۔ اچھا بھائی پیارے بچوں، قربانی کرنے کے بعد ایک اور مزے کا کام کیا اطہر اور اطہر کے دادا ابو نے، جو کہ حج والے کرنا، حج کے وقت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بھلا بچوں کو اندازہ ہے کہ وہ کیا کام ہوگا؟ بھائی دونوں نے اپنے سر کے بال جو اپنی تھے نماز وہ سارے منڈوا دیے۔ ہاں جی، انہوں نے اپنے گنجے ہو گئے دونوں، دادا بھی اور اطہر بھی، دادا جان بھی اور اطہر بھی، دونوں دادا پوتا جو تھے وہ گنجے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب 10 ذی الحجہ کو انہوں نے طواف بھی کیا خانہ کعبہ کا، ٹھیک ہے، طواف کیا خانہ کعبہ کا پیارے بچوں، اور انہوں نے طواف کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مقام ابراہیم پہ آ کر 2 رکعت جو تھے نوافل بھی ادا کیے، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے سعی بھی کی۔ سعی کیا ہوتی ہے؟ صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، تو انہوں نے وہ چکر بھی لگائے۔ اچھا اب 10 ذی الحجہ کا دن اطہر اور دادا جان کا تو ایسے گزر رہا تھا جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اب آ جائیں پاکستان میں، پاکستان میں کون تھا؟ پاکستان میں اطہر کی امی جان، ابو جان، اور کون تھا؟ نور آپی تھی، اور وہ سارے لوگ بہت خوش تھے کیونکہ یہاں پر بھی تو عید کا دن تھا، 10 ذی الحجہ تھی، اور سب نہا دھو کے اچھے پیارے کپڑے سب نے پہنے ہوئے تھے، سب بہت پیارا تیار تھے، اور ان کے گھر میں ایک پیارا سا بکرا جو تھا وہ بھی کھڑا میں کر رہا تھا۔ اب بھائی نور آپی کو یہ بکرا اتنا پیارا لگ رہا تھا، بہت پیارا لگ رہا تھا، نور آپی نے صبح سویرے ہی اٹھ کے جو ہے وہ بکرے کو نہلایا بھی تھا، بکرے کو مہندی بھی لگائی تھی، اور بکرے کو جو ہے وہ پیاری پیاری اور چیزیں بھی پہنائی تھی۔ نور آپی کو تو بکرا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اب جب نور آپی جا کے گئی نا بکرے کے پاس، تو نور آپی کو ایسے لگا جیسے بکرا ان کے ساتھ باتیں کر رہا ہو، کچھ بکرا ان کو کچھ کہہ رہا ہو، تو نور آپی قریب ہوئی تو وہ بکرا تو سچ مچ باتیں کرنا شروع ہو گیا۔ اب بھی نور آپی کہتی ہیں کہ دیکھتے ہیں بکرا جو ہے یہ میرے ساتھ کیا باتیں کر رہا ہے۔ پتہ ہے بچوں بکرا کیا کہہ رہا تھا؟ بکرا جو تھا وہ نور آپی کو کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ کے ابا جان مجھے گھر میں لائے ہیں، مجھے پتہ ہے مجھے قربانی کرنے کے لیے لائے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لائے ہیں، میں اتنا خاص جانور ہوں، میں کوئی عام سا جانور نہیں ہوں، میں تو بہت خاص جانور ہوں، مجھے تو قربانی کے لیے لایا گیا ہے، تو آپ جو میرا خیال رکھ رہی ہیں، میرے ساتھ پیار کر رہی ہیں، مجھے کبھی پانی پلا رہی ہیں، کبھی کھانا گھاس کھلا رہی ہیں، تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بکرے نے کچھ اور باتیں بھی بتانی شروع کر دی نور آپی کو۔ نور آپی اتنی حیران ہو رہی تھی کہ بھلا بکرے بھی کبھی بولتے ہیں، لیکن وہ بکرا تو سچ مچ باتیں کر رہا تھا، وہ بکرا تو باتیں کرتا جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور کیا باتیں وہ نور آپی کے ساتھ کر رہا تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میں بہت خوش ہوں، کیوں خوش ہوں کہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق قربان کیا جائے گا۔ اور وہ ایک بات یہ کہہ رہا تھا کہ نور آپی آپ نے یہ خیال رکھنا ہے
کہ جب کسائی آئے نا تو وہ مجھے اس طرح سے ذبح کرے کہ مجھے تکلیف زیادہ نہیں ہو، تیز چھری کے ساتھ مجھے ذبح کرے، اور جیسے مسنون طریقہ ہے ذبح کرنے کا، اللہ کا نام لے کر ویسے مجھے ذبح کرے۔ اور وہ جو ہمسایوں کا جانور ہے نا، وہ جو جانور لائے ہوئے ہیں اس کے سامنے نہیں ذبح کرنا مجھے، یہ نہ ہو کہ وہ ڈر جائے مجھے دیکھ کے۔ دوسرے جانوروں کو ڈرانا نہیں ہے، ہم اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہیں کریں، پھر تھوڑا تھوڑا ہمیں ڈر بھی لگتا ہے، تو ایسے آپ نے نہیں کرنا۔ اور چھری بہت تیز تیز چھری سے آپ نے ہمیں قربان کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ قبلے کی طرف منہ کر کے لٹانا ہے۔ اور بھائی نور آپی کو بکرے نے ایک اور بھی بات بتائی، اس نے کہا اچھا آپ مجھے ذبح کریں گے نا تو میرا سارا گوشت اپنے فریزر میں نہیں رکھ لینا، میں قربانی کا بکرا ہوں، مجھے آپ نے کیا کرنا ہے، میرے گوشت کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ میرے گوشت کو آپ نے کیا کرنا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ کس کس حصے میں تقسیم کرنا ہے، ایک حصہ اللہ کا ہوگا، یعنی غریب لوگوں کو دیا جائے گا، مساکین کو دیا جائے گا۔ آپ کے گھر کے نور آپی، آپ کے گھر کے پاس وہ ایک ادھر تھوڑی دور فاصلے پہ کچی آبادی ہے نا، وہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں نا، ان کے پاس کھانے کے لیے اکثر گوشت نہیں ہوتا، آپ نے میرا ایک حصہ تو لازمن وہاں بھجوانا ہے، آپ نے ضرور وہاں بھجوانا ہے، میرا حصہ ضرور آپ نے وہاں بھجوانا ہے نور آپی۔ تو نور آپی کہتی ہیں بالکل بالکل، ہم جب گوشت کاٹیں گے نا تو ہم اس کا وزن کریں گے، 3 حصے کریں گے، اور ایک حصہ جو ہوگا وہ ضرور ہم کچی بستی میں بھیجیں گے، ہم سارا گھر نہیں رکھیں گے۔ پھر بکرا کہتا ہے اچھا، اور وہ جو میرا دوسرا حصہ بنے گا نا وہ آپ کے رشتہ داروں کا ہے، یعنی آپ کی خالہ کا، آپ کی پھپھو کا، ماموں کا، چاچو کا، اور بھی جو کوئی رشتہ دار ہیں آپ کے، ان سب کا ہے۔ تو نور آپی آپ نے میرا دوسرا حصہ جو ہے نا آپ نے وہاں بھجوانا ہے۔ نور آپی کہتی ہیں بالکل ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کروں گی، میں بابا جانی کو، امی جان کو کہوں گی کہ بکرے کے گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ جو ہے وہ کچی بستی کے غریبوں کو دے کے آئیں، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم اپنے رشتہ داروں میں بانٹیں گے، ہم اپنے دوستوں میں بانٹیں گے، ہم اپنے پاس فریزر میں نہیں رکھیں گے۔ ہاں، اور جو تیسرا حصہ ہوگا نا، اور اور جو تیسرا حصہ ہوگا نا نور آپی، اس سے آپ نے مزے کرنے ہیں، آپ مزے مزے کی چیزیں بنائیے گا، آپ باربیکیو بھی کیجیے گا، آپ اس کی بریانی بھی بنائیے گا، آپ مٹن کڑھائی بھی بنائیے گا، آپ بہت مزے لے لے کے کھائیے گا۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ قربانی کا یہ گوشت کھائیں گے تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ تو وہ اتنا حیران ہوتی ہے نور آپی، اتنا حیران ہوتی ہے، کہتی ہیں ہمیں کھانا کھانے پہ بھی ثواب ملے گا، ہمیں کھانا کھانے پہ بھی ثواب ملے گا، کھانا کھانے پر بھی اللہ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ وہ بکرا کہتا ہے جی بالکل، جب آپ اللہ کا نام لے کے کھانا کھائیں گی، قربانی کا گوشت کھائیں گی، تو اس پر بھی اللہ آپ سے راضی ہوں گے، اس پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن بھائی ایک بات کا خیال رکھنا ہے نور آپی آپ نے۔ اب نور آپی اور زیادہ حیران ہوتی ہے، کہتی ہیں اچھا اور میں نے کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ وہ بکرا کہتا ہے چپکے سے غور سے سنیں میری بات آپ، اگر آپ نے یہ سوچا کہ لوگ آئیں اور دیکھیں کہ نور آپی نے کتنا اچھا بکرا ذبح کیا ہے، اور نور آپی کا بکرا کتنا بڑا ہے، اور نور آپی کی تو بڑی واہ واہ ہے، تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ تو پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں اچھی لگے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی نیکی کا کام کرنا ہے وہ صرف میرے لیے کرنا ہے، وہ لوگوں کے لیے نہیں کرنا، وہ اس لیے نہیں کرنا کہ لوگ کہیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں۔ اگر آپ نے یہ سوچ کے قربانی کی نا کہ لوگ یہ کہیں کہ نور آپی بہت اچھی ہیں، یہ بہت امیر ہیں، ان کا بکرا اتنا پیارا ہے، یا یہ تو بہت بڑی کوئی چیز ہے، اگر آپ نے یہ باتیں سوچ سوچ کے قربانی کی نا تو اللہ تعالیٰ پھر کوئی ثواب نہیں دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بلکہ الٹا ناراض ہو جائیں گے، پھر آپ بے شک قربانی کرتے رہیں، اللہ کو اچھی نہیں لگے گی وہ قربانی، اللہ قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو ایسے نہیں سوچنا، بالکل بھی نہیں سوچنا، صرف کیا سوچنا ہے کہ ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔
تو نور آپی کو یہ ساری باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، بہت پیاری لگتی ہیں، کہتی ہیں بکرے بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات اور بھی تو بتا دیں کہ کیا ہم قربانی پہ صرف آپ ہی کی قربانی کر سکتے ہیں، یا ہمارے پڑوس میں ایک ہیں وہ تو گائے لائے ہوئے ہیں، اور ساتھ والے گھر میں ایک اور ہیں وہ تو دمبا لائے ہوئے ہیں، اور وہ ادھر دور تو کچھ لوگ اونٹ بھی لائے ہیں قربانی کرنے کے لیے، تو صرف ہمیں ثواب ملے گا نا بکرے کی قربانی پہ کہ ان ساروں کو بھی ملے گا؟ تو بکرا یہ بات سن کے ہنس پڑتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں بھیڑ کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، دمبے کی بھی ہو سکتی ہے، اونٹ گائے اور بیل کی بھی ہو سکتی ہے، ان سب جانوروں کی قربانی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سب کی اجازت دی ہے، سب کی ہو سکتی ہے، اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ساری نور آپی کو بہت اچھی لگتی ہیں، اور نور آپی کو ساری باتیں سمجھ بھی آ جاتی ہیں۔ اچھا بھائی پیارے بچوں، آپ لوگوں کو بھی یہ ساری باتیں سمجھ آئی ہیں کہ نہیں؟ کہ جو میری جی کلاس میں اچھے اچھے پیارے بچے ہیں ان کو یہ باتیں سمجھ آئی ہیں کہ نہیں؟ جی سمجھ آئی ہیں؟ آئی ہے۔ آئی ہیں، شاباش۔ اچھا ویسے مجھے یہ بتائیں ارمش ارمش آپ لوگ قربانی کے لیے کیا لائے ہوئے ہیں؟ ارمش کے گھر میں قربانی کا کون سا جانور آیا؟ اب تو آ چکا ہوگا نا، کل انشاءاللہ عید ہے، کل یوم النحر ہے۔ ارمش آپ کے گھر میں آپ لوگوں نے حصہ ڈالا ہے یا بکرا لایا ہے یا کیا کیا ہے؟ سائرہ مائرہ بتائیں، ہدا بتائیں، آمنہ بتائیں، بچے بتائیں۔ ڈالا ہے ہوں گوٹ لائے ہیں آپ لوگ بکرا لائے ہوئے ہیں، شاباش، گوٹ لائے ہوئے ہیں، اور کزن کے سائرہ گھر۔ مائرہ ٹھیک ہو گیا، اور ہدا آپ لوگ کیا لائے ہیں؟ ابھی ہم بھی گوٹ لائے ہیں۔ آپ بھی گوٹ لائے ہیں، واہ تو بڑی مزے کی بات ہے۔ اچھا ابھی شروع میں جو اس بکرے کی تصویر آپ لوگوں کو میں نے دکھائی تھی نا، ہم لوگ بھی گوٹ لائے ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو اپنے بکرے کی تصویر دکھاؤں بچوں کو؟ یس بچے دیکھیں گے، بچے دیکھیں گے کہ ٹیچر کے گھر میں کون سا بکرا قربانی ہوگی؟ اس کی، یہ والی جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، ہم یہ والا بکرا لائیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بچوں، اب آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی قربانی قبول کریں، اللہ تعالیٰ ہماری بھی قربانی قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب جو بھی ہم سے کوششیں ہوئی ہیں اس مہینے میں، ان 10 دنوں میں جو بھی ہم نے ذکر کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، نوافل پڑھیں، جو بھی ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ ہم سے قبول فرمائیں، جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ پاک وہ معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پیارے پیارے بچوں کی دین دنیا آخرت سب سنوار دیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین دنیا آخرت کی ہر کامیابی اور خوشی دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین مومن بنائیں، صحت مند طاقتور مومن بنائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں میں وہ صلاحیتیں پیدا فرمائیں کہ امت مسلمہ ایک مرتبہ پھر بہت عروج پہ جائے، ایک بار پھر خلافت قائم ہو، اور ایک